اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان بھی آپ کے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج جو ہے ہم لوگ یہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ نمبر 2 ہے آپ کی۔ حدیث مبارکہ نمبر 1 کافی لانگ تھی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ والی حدیث مبارکہ دی ہے جو تھوڑی شارٹ بھی ہے اور ایزی بھی ہے۔ لیٹ اسٹارٹ آور ورک۔ خیرکم بہتر ہے تم میں سے من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ اور سکھایا اس کو، اور یعنی کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں جو ہے پیغمبر پاک نے اس حدیث مبارکہ سے علم کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو دین ہے اس میں علم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا کیا کریں، اور ہم تمام مومنین جو ہیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ جو ہے آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے جو ہے وہ انسان کو بے شک ہم نے اس قرآن کو بہت زیادہ آسان بنا دیا، تو ہے کوئی سمجھ حاصل کرنے والا؟ تو اور افلا تدبرون کا ورڈ بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ علم کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک تو دنیا کا علم اور ایک دین کا علم، اس میں جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کا علم موجود ہے، اگر انسان اپنی اصل صحیح اچھی سوچ کو یوز کرے تو۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اب کہ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے۔ موضوع حدیث یعنی ٹائٹل جو ہے وہ حدیث کا، حدیث مبارکہ کیا ہے بہترین انسان کے انسانوں میں سے اگر بہترین انسان کون ہے، وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو اس کو، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تشریح جو ہے وہ کیا ہے اس حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کو تمام لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ اور بزرگی والی ہے، اور اس کا کلام بھی پاکیزہ اور بزرگی والا ہے، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھے وہ بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو شخص، جو انسان اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سیکھے گا، سکھائے گا، تو وہ جون سا ہے وہ تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ باقی جو دنیاوی علوم ہم پڑھتے ہیں وہ تو سائنسدانوں نے بھی جو ہے ان کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے، حالانکہ دعوت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کائنات کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے جو حالات و واقعات ہیں یا اس کے اندر جو چھپی ہوئی راز ہیں ان کو تلاش کریں، لیکن قرآن کا علم جون سا ہے وہ ان سے بھی زیادہ گہرا ہے اور براڈ ہے، بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید کا موضوع، اب اس میں جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید جو ہے وہ پڑھیں، اس کا جو موضوع ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ انسان ہی کے لیے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرتی معاشی انسان کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی حل اس کا بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایون کہ اب دیکھیں سورہ نساء ہے، سورہ طلاق ہے، اس میں عورتوں کے معاملات میں سورہ انعام ہے، چوپایوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، سورہ اعراف ہے، دوزخ جنت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، سورہ رحمان میں جنت دوزخ کا ذکر آیا ہوا ہے،
جنت کا خاص طور پہ ذکر آیا ہوا ہے، سورہ یاسین ہے اس میں بھی، اور مختلف طرح کے انبیاء کرام کی زندگیاں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور انسان ہی اس کا موضوع ہے کہ انسان کو ہی مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ دیکھو لوگوں نے کیسے گزاری، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، انبیاء کرام صالحین، اولیاء کرام، شہداء، تو ان کے درجات کیسے ہیں، وہ آج تک زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں۔ اور پھر جو لوگ جنہوں نے زندگی قرآن پاک کے مطابق نہیں گزاری، ان کے حالات و واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر نماز روزہ زکوٰۃ حج ہی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ دیکھیں نا، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشرتی ہوں یا معاشی، ہر پہلو سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو یہ اگزامپلس دی گئی ہیں کہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی سارا اسلام ہے، قرآن پاک اور اس کے بعد حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ ہم پڑھیں اس کو، یعنی اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، ہم جو احکامات ہیں ان پر کس طرح سے عمل کرنا ہے، ہمیں انہیں سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ نماز کا ذکر ہے تو نماز ادا کریں، زکوٰۃ کا ذکر ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اگر ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے، غلاموں سے اچھا سلوک، بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس کو نہ صرف پڑھیں سمجھیں بلکہ ان تمام باتوں پہ عمل کریں اور اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ آگے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا لعلکم ترحمون، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ جب قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے، یہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، چپ رہو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جب بھی ہو رہا ہو تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اس کو غور سے سنے، خاموشی اختیار کرے تاکہ اس کے دل و دماغ میں جو ہے اس کا پیغام اچھے طریقے سے چلا جائے، اور پھر اس پہ جب انسان کو سمجھ آ جائے نا بات کی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، پھر جب تم عمل کرو گے تو تم پر رحم بھی کیا جائے گا، تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی میں کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں؟ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو بلند اور روح گردانی کی وجہ سے دوسری قوم کو پست کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کر دیا، اور روح گردانی کا مطلب ہے کہ پس پشت ڈالنے والی نافرمان قوم کو نافرمانی کی وجہ سے دوسری قوم کو پست کر دیا، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر آتا ہے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، واقعہ سبت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن لوگوں نے جو ہے وہ نہیں مانی تھی بات اپنے اپنے پیغمبروں کی اور اپنی منمانیوں پہ اٹکے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا، اور جیسے قارون تھا، قارون کو خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، فرعون جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کے ختم ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور وہ تمام قومیں جو ہیں وہ پست ہو جاتی ہیں، اور دوسری قوموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب مانتی ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جب غزوہ بدر ہوا تو آپ دیکھیں صرف مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں 313 تھے، اور 1000 کی تعداد کے کفار کو انہوں نے شکست دی۔ کس طرح سے دی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو مانے گا اسے اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ
پست کر دے گا. ٹھیک ہے. حاصل کلام کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا صدقہ جاریہ اور باعث نجات ہے. صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ باعث نجات بھی ہے. آپ کا چھٹکارا بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مختلف طرح کی برائیوں سے، مختلف طرح کی حادثات سے، مختلف طرح کی آزمائشوں سے. ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ صدقہ جاریہ کنٹینیو رہنے والا، ایسا صدقہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. کہ قرآن مجید آپ نے کسی کو سکھا دیا، وہ جتنا عرصہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور ساتھ ہی ہوگا کہ اگر وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک نے پھر وہ بھی اگر سکھائے گا تو اس کا بھی ڈائریکٹلی ثواب انڈائریکٹلی آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے انسان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اور مرنے کے بعد بھی. اور وہ جس چیز کو انسان پہنچاتا جاتا ہے اس کی چین جو ہے وہ اتنی ہی لمبی ہوتی جاتی ہے، اور اینڈ تک آتے آتے اس کو ثواب لازمی ملتا ہے جس نے وہ چین شروع کی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. ہمارا جو آج کی یہ حدیث مبارکہ ہے اسے آپ نے بیٹا لرن کرنا ہے. کل میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے یہ پہلے سنوں گی حدیث مبارکہ، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے آپ کا کوشچن کرواؤں گی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ لرن کر کے آنا ہے. اور ساتھ آپ نے رکو نمبر 1 جو ہے نا اس کی پہلی 5 آیات پریپیئر کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے. وہ میں آپ لوگوں سے سنوں گی. پہلی 5 آیات کا ترجمہ آپ نے پریپیئر کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ. اچھا اللہ حافظ نہیں، سن لیں 1 منٹ. میں آپ لوگوں سے کوشچنز لیتی ہوں جن بچوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے نا، ان سے کوشچن لے لوں.